اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سورہ ضحیٰ پڑھیں گے۔ سورہ ضحیٰ جو ہے مکی صورت ہے، ہم سب کے بہت دل کے قریب ہے یہ صورت۔ آپ میں سے بہت سو کو یہ صورت یاد بھی ہوگی۔ آج ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ یہ ایسے تو ہم سب کو اس کے معنی بھی یاد ہیں، بارہا پڑھی گئی ہے، تو آج اس کو کچھ ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے اپنے لیے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتائے۔ اچھا، یہ اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا شان نزول بتانا چاہوں گی کہ یہ کب نازل ہوئی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس سے پہلے تھوڑا سا بریک تھا وحی میں، ٹھیک ہے، وحی کا سلسلہ تھوڑے عرصے کے لیے رکا ہوا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے نہیں آ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، دو روایات آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں بیمار تھے تو وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ رہے تھے، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ اس نے کہا، جو کوئی ضعیف سی عورت تھی، تو اس نے کہا کہ اے محمد، مجھے گمان ہوتا ہے یا مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں تمہارے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کیونکہ جبرائیل امین آتے تھے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پڑھاتے تھے تو آواز آتی تھی قرآن پڑھنے کی، تو اس لیے وہ کچھ اس سے پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم سے مطلب یہ جو سلسلہ رکا ہوا تھا، اس کی کم و بیش جو ڈیوریشن ہمیں تفسیر میں ملتی ہے ڈفرینٹ، وہ کہیں پر 40 دن ہے اور کہیں پر 6 مہینے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یہ کفار مکہ جو ہے وہ کافی تانے دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کیا ہوا، کیوں نہیں آ رہی وہی، اور اس طرح نبی کریم سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا وہ ایک ایسی کیفیت تھی غم کی، ٹھیک ہے، وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، غم کی حالت میں تھے۔ آج کے آپ اگر اس میں کہیں تو تھوڑا سا ڈپریس تھے کہ مطلب ایسا کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جیسے کبھی کوئی انسان کو نعمت ملتی ہے تو پھر وہ ایک دم سے رک جائے تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے سے پریشان تھے کہ کیوں جو ہے وہ یہ سلسلہ رکا ہے، کہ کیا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کیفیت تھی اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ تو اس کی شروع میں جو ہے وہ جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَالضُّحَىٰ، یعنی کہ قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ یہ وقت وہ اس وقت ہوتا ہے جب اندھیرے سے روشنی کی طرف ایک بیوٹیفائی گلوریفائنگ روشنی ہوتی ہے نا، جس سے خوبصورتی لگتی ہے۔ صبح جب دھوپ، آپ اگر صبح کے وقت اٹھیں اور روشنی اس وقت اسٹارٹ ہوتی ہے جو ہے نا وہ چڑھنا، تو اندھیرے سے ایک روشنی کی طرف جو آپ کہتے ہیں نا سن رائز کا ایک وہ خوبصورت سا منظر ہوتا ہے، وہ اس کی قسم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اور رات کی، اور رات کی جب وہ چھا جائے مطلب جب وہ پوری پرسکون ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایک وقت آتا ہے جب ہر چیز رات بالکل طریقے سے چھا جاتی ہے، آپ کو کوئی شور نہیں، کچھ نہیں، بالکل سکون سی کیفیت ہوتی ہے۔ ان دو چیزوں کی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا۔ تو یہ جو کیفیت تھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے۔ آگے دیکھیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اب آگے تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یقیناً آخرت بہتر ہے آپ کے لیے پہلی سے، یعنی کہ دنیا سے۔ یہاں پر دو طرح کی باتیں آتی ہیں، آخرت کا مطلب صرف آخرت نہیں ہوتا، اگلا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آگے آنے والا وقت، یعنی کہ آپ کا اگلا وقت بہتر ہے آپ کے پہلے وقت سے، ٹھیک ہے۔
وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ضرور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کو ابھی جو پریشانی ہے، آپ کی جو ابھی وہ ہے، مطلب جو بھی ہارڈ شپس ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً اتنا دے گا آگے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پریویس علم یجد کا یتیمن فآوا، یعنی کہ کیا نہیں پایا تھا یجد کا، ٹھیک ہے، اس نے پایا تھا آپ کو، اللہ نے پایا تھا آپ کو یتیم، تو پھر اس نے آپ کو جگہ دی. ہم سب کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، پھر ان کی والدہ بھی 6 برس کی عمر میں گزر گئیں، پھر ان کی جو ہے وہ کفالت ان کے دادا نے کی، دادا کے بعد ان کے تایا حضرت زبیر انہوں نے کی، کچھ عرصے پھر ان کے دوسرے چاچا نے کی. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یتیم نبی اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ جب آپ یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت آپ کے دادا کے دل میں، مطلب آپ بتائیں اتنی زیادہ ڈال دی تھی کہ وہ سب سے زیادہ چہیتے ان کے تھے، مطلب ان کے اتنے سارے پوتے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ تھی وہ کسی کی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی تھی. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور کیا نہیں اور پایا آپ کو نواقف راہ. ٹھیک ہے، یہاں دولن کا آپ کو دوسری بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ گمراہ یا بھٹکے ہوئے ملے گا، تو وہ معنی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اردو جو ہے وہ کبھی بھی عربی کے صحیح معنوں کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے، تو ان کی رسپیکٹ تو یہ نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ گمراہ تو نہیں تھے نا کبھی بھی، مگر وہ سیدھی راہ جو وہ اس کی تلاش میں تھے، جس کے لیے وہ غار ہرا میں جا کے بیٹھے تو وہ ناواقف تھے اس وقت اس راہ سے، تو فہدا تو اس نے آپ کو راستہ دکھایا. ٹھیک ہے، سیدھی راہ دکھائی، یعنی کہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے پایا آپ کو تنگ دست، فاغنا تو اس نے غنی کر دیا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے کیا کہتے ہیں لوگوں کی، اور چند سکوں کے عوض. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ وقت یاد دلا رہے ہیں کہ پھر کس طریقے سے حضرت خدیجہ جو اس وقت کی بہت مالدار خاتون تھیں اور جن کے لیے کیا کہتے ہیں سرداروں کے جو بہت زیادہ ان کے سے شادی کے لیے خواہش مند تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت خدیجہ کے دل میں کہ انہوں نے خود پیغام بھیجا رسول اللہ کے لیے. تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو میں نے جو ہے وہ تنگ دست پایا تو میں نے آپ کو غنی نہیں کر دیا تھا. تو یہ پچھلی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احسانات مطلب بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس رہا یتیم تو نہ سختی کیجیے، یعنی کہ اگر آپ یتیم کو پائیں تو اس پہ سختی نہ کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر آپ سوال کرے کوئی، یعنی کہ سوال کرنے والا، تو پھر اس کو جھڑکیے مت. ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے سوال، کوئی بات کرنے والا بھی، مطلب آپ سے کوئی سوال کرنے والا یا آپ سے کوئی چیز مانگنے والا، تو آپ اس کو جھڑکیے مت. ٹھیک ہے، اس کے آگے کیا ہے؟ جی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمت اللہ نے آپ کے اوپر کی ہے تو بیان کیجیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کیجیے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نعمتیں کی ہیں جو ہے اس کا ذکر کیجیے، اس کو یاد کیجیے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ تو نارمل میں نے آپ کو ترجمہ اس کی تھوڑی سی وہ بتائی. اب اگر آپ یہاں چلیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں اس صورت کے اس میں کہ یہ ہمیں کیا سبق دیکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے ہر جگہ پڑھا ہوگا کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ سورہ ضحیٰ پڑھیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، دل کو بہت تسلی ہوگی. مگر کیسے ہوگی؟ اگر ہم اسے بغیر سمجھے پڑھیں گے تو ہم کیسے اس سے جو ہے وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم اب اس طرح پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سورت کے شروع میں قسم کھاتے ہیں نا کسی چیز کی، تو اس کے بعد جو بات آ رہی ہوتی ہے وہ اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اتنی، میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے آگے کہہ رہے ہیں جو بات میں کر رہا ہوں آگے وہ بالکل صحیح ہے، مطلب اتنی مضبوط ہے. اچھا اب ایک ڈپریش انسان کو دیکھیں، کیا ہوتا ہے جب ڈپریشن ہوتا ہے نا تو ان کا رات کا سونا اور دن کا سونا بالکل عجیب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دن کو سوتے نہیں ہیں، رات کو جاگتے ہیں.
ٹھیک ہے, دن کو سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ سب سے پہلے ان کو کہا جا رہا ہے کہ چلیں بھائی آپ صبح اٹھیں, ٹھیک ہے, صبح اٹھ کے دیکھیں کہ بھائی ہر چیز گلومی نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں صبح کا وقت دیکھیں, روشن دیکھیں, یعنی کہ آپ کسی چیز کی بیوٹی آپ کو اندھیرے میں لگتی ہے. کبھی ہم ہل اسٹیشن جاتے ہیں تو وہاں مغرب کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل ہو کا عالم ہے, جو اتنی چیز خوبصورت سینری ہوتی ہے وہ آپ جتنی بھی لائٹ آن کر لیں آپ کو نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہے کہ صبح کے وقت آپ وہاں کی روشنی, مطلب خوبصورتی جو ہے, جو زندگی ہے وہ روشنی کی طرف ہے. تو صبح اٹھو, دیکھو روشنی کو, دیکھو کہ ہر طرف اتنی روشنی ہے, ٹھیک ہے. اور رات کس لیے؟ سکون کے لیے. سکون ہے تمہارے لیے, اس میں سکون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ہر چیز جو ہے وہ ایک دن کے بعد ایک سکون کی کیفیت ہے. رات کو تم آرام کرو, سکون کرو. یہ ایک اس کو اس طرح بھی لیتے ہیں کہ مشکل, جیسے صبح کا وقت ہے چہل پہل کا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے بعد چہل پہل کا وقت ہے, اس کے بعد آرام ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پہلے مشکلات آتی ہیں لائف میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی آسانیاں بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں, یہ ایک جس طرح رات اور دن کی جوڑی ہے نا, اسی طرح ہر چیز کی جوڑی ہے. تو اس طرح تمہاری تکلیفیں, تمہاری جو مشکلات ہیں, اس کے بعد آسانیاں بھی ہیں, ٹھیک ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں, جب ہم ایک ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری ایسی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری نمازیں کام نہیں آ رہی ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے ہم ڈسکنیکٹڈ فیل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہم کوئی چیز کر ہی نہیں رہے. کبھی ہمارا ایمان کا لیول اتنا اچھا ہوتا ہے, کلاسز لے رہے ہیں, کبھی دل ہی نہیں چاہتا. کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے. کبھی مجھ سے, کبھی اگر میں اپنی بات کروں کہ میں کلاس نہ لے رہی ہوں تو اتنا گیپ آ جائے, کبھی ایک کے بعد دوسری چیز آ جاتی. کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ توفیق لے لی ہے, کیا اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے, کیا میں یہ صحیح نہیں کر رہی ہے کیا. کبھی تو اس طرح کی کیفیت جب آپ کی آتی ہے کہ آپ ڈسکنیکٹڈ فیل کرتے ہیں. کبھی بعض لوگوں کو بہت اچھے خواب آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھے آتے ہیں ان کے خواب, تو وہ بڑے سچے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی وہ بھی نہیں آ رہے ہوتے, بالکل ایسا لگتا ہے کہ کوئی بات سن رہے ہیں. کبھی آپ کا ایمان کا لیول ہوتا ہے, چھوٹی سی بات آپ سنتے ہیں اور آپ کا ایک دم سے جوش اور ولولہ اپنی اس پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہر چیز, اور کبھی بالکل نہیں ہوتا. تو ایسی کیفیت آتی ہے انسان. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیا تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ آتا ہے, یہ فیز ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارا جو اب یہ اگر ہم اس کو یہ دیکھیں وَلَلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, یعنی کہ جو تمہارا پچھلا وقت ہے نا وہ اس سے آنے والا وہ بہتر ہے. اگلا وقت جو آنے والا ہے وہ بہتر ہے پچھلے وقت سے. اگر ہم اپنی کیفیت کو یاد کریں, ہم پرانی باتیں یاد کریں کہ ہم جو پہلے کبھی کوئی کسی پریشانی میں ہم تھے, تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں نکالا نہیں؟ کیا ہم جو ابھی جو ہماری پریشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں جو ابھی تم دنیا میں رہ رہے ہو, یہ جو تم ہارڈشپس فیل کر رہے ہو, یہ جو میرے احکامات کو ماننے کے لیے تمہیں دنیا سے لڑنا پڑ رہا ہے, تمہارے لیے مشکلات بھی آ رہی ہیں, تو یہ وقت تمہارے, یہ اس سے بہتر وقت ہے تمہارے لیے آنے والا, ٹھیک ہے. جو دنیا کی ہارڈشپ ہے, یہ یقیناً آگے آنے والی جو آخرت کی زندگی ہے وہ تمہاری اس زندگی سے بہت بہتر ہے, بہت اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب یقیناً اتنا نوازیں گے, یقیناً ہم لوگوں کو مسلمانوں کو, مومنوں کو, اور کیا کہتے ہیں اتنا نوازیں گے, اور اس کا صلہ یقیناً جنت, ضرور جنت دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں, مطلب اگر ان آیتوں کو ہم اپنے اوپر لے کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب پرانی چیزیں یاد دلانے کی, یاد کرو کوئی وہ وقت جب تمہیں اس وقت وہ پریشانی ہوئی تھی, تمہیں کس نے نکالا تھا اس وقت, ٹھیک ہے. ایک دم سے کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے, اپنی پرانی کوئی دیکھیں, کوئی بیماری ہے, کوئی ایسی کیفیت ہے, تو اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ نے نکالا نا ہمیں, اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں نکالا. ہم پچھلا وہ دیکھیں کہ کوئی ایسی پریشانی, کبھی کوئی ایسی ناگہانی آ گئی, اس کے بعد بھی تو اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں نکالا نا, الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اب کیا کر رہے کہ انسان کو وہ وقت یاد ہے, اپنی پرانی باتوں کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کیا تھا. تو یہ پاسٹ سے جو ایک ڈپریس انسان کو اس کا پاسٹ یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا, کہ تم یاد کرو وہ وقت جب میں نے تمہاری مدد کی تھی, کیا اس وقت نہیں کی تھی. پھر آگے آپ یاد کریں, اپنی فائنینشیل اسٹیٹس کو یاد کریں. جو لوگ کیا کہتے ہیں, اپنی فرسٹ جاب, اگر آپ جاب کرتی ہیں تو فرسٹ جاب کی پے یاد کریں. کیا وہ اس وقت سے آج میں کوئی فرق نہیں آیا؟ کیا آپ کے لیونگ اسٹینڈرڈ میں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اور برکت نہیں ڈالی, ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ تو کسی نہ کسی چیز میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقیناً
بہت اچھا نوازا ہوگا نا, جو پہلے کے وقت سے آپ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ نہ کچھ اچھا کیا ہوگا. ہمارے کیا کہتے ہیں, اگر ہماری بہنوں کے ہسبینڈ جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں تو ان کے پہلے کے اسٹیٹس میں یقیناً ترقی کے بعد کچھ نہ کچھ تو آگے آیا ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ پہلے کا یاد دلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ پہلے جو جیسا تھا وہ آگے ایسا نہیں ہے, وہ اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے نا, اس پہ تو آگے آپ کو بہتری آئی ہے, آپ کے اس میں آئی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ آگے دیکھیں تو تنگ دستی کے بعد, ٹھیک ہے, یہ اب کیا ہوتا ہے, ایک ڈپریس انسان ہوتا ہے نا, وہ مستقل اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اب جیسے اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ, اب کوئی ایسا وقت تھا نا کہ ہم نہیں واقف تھے قرآن کو ہم کس طرح پڑھیں, ایسا وقت بھی تھا کہ ہم دور جہالیت میں تھے, ٹھیک ہے نا, پردہ نہیں کرتے تھے, حجاب نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, جب تک ہم, تو اس کے بعد بھی تو اللہ نے ہی ہمیں گائیڈ لائن دی, اللہ تعالیٰ ہی نے تو ہمیں ہدایت دی. کیوں ہم یہاں آج ایک بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں قرآن کو اس طرح کہ یہ ہمارے دلوں پر اثر کرے, تو کیا یہ ہماری اپنی کوئی وہ ہے؟ نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا جتنا اس بات پہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی ہدایت کی کہ ہم قرآن کو اور اس کتاب کو اس طرح پڑھیں کہ ہمارے دلوں پر اثر کرے اور ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے. تو اس کے بعد آگے دیکھیں, ایک ڈپریس انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, اس کا جو سوچ کا محور ہوتا ہے نا وہ اپنی ذات ہوتی ہے, میرے ساتھ ہی کیوں ہوا یہ پریشانی, میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی, میں تو یہ, میں تو وہ, میرے دیکھو ابھی یہ پریشانی ختم ہوئی تو ابھی ہوگا, مطلب اس کو ہر چیز ایک ڈارک نظر آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ آگے اس کو اینٹیڈوٹ دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں کہ نکلو اپنے اس سے, ذرا نکلو, اپنے ہول سے نکلو, اپنی ذات سے نکلو اور اپنے سے نیچے کو دیکھو, ٹھیک ہے. اب یہ جو یتیم کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ سوچے ذرا ایک یتیم کی کیفیت کیا ہے, ٹھیک ہے. آج ہم اگر اپنے بچوں کو دیکھیں اور سوچیں ایک یتیم کے ساتھ, اس کو کمپیئر کریں کہ والدین جو اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت والا رشتہ دنیا میں بنایا ہے, جس سے زیادہ محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا دنیا میں, ماں اور باپ, تو وہ نہیں ہے اس کے سر پر. تو سوچیں ذرا کہ آپ کتنا شکر گزار ہوں گے اپنے لیے, اگر آپ کے پاس آپ کے اپنے پیرنٹس ہیں تو آپ اس کے لیے کتنا شکر گزار ہوں گے ہیں. اور کسی یتیم کا سوچیں. اسی طریقے سے اپنی ذات سے نکل کر ذرا جائیں نا, آپ ہاسپٹل کا چکر تو لگائیں, تو پھر اپنی پریشانی نہیں لگے گی, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو یہ لگے گا نہیں میرے پاس تو بہت کچھ ہے شکر کرنے کے لیے, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں جو ہے وہ کتنی بڑی نعمتوں میں ہوں. پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اپنی کتنی نعمتوں میں, ٹھیک ہے. اور کسی طرح مسکین کا سوچیں, کسی سوال کرنے والے کا سوچیں کہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کسی رات سوئیں اور ہم کیا کہتے ہیں بھوکے سوئیں, ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو. اور وہ سوچیں ذرا اس کا, آج کل جو یہ جو بھیک مانگتے ہیں, یہ جو پروفیشنل ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. ایک جو ساحل, ان کو بھی ہمیں جو ہے نا وہ جھڑکنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. ہمیں ان کو آرام سے نہیں دینا, تو آپ آرام سے ان کو کیا کہتے ہیں جواب دیتے ہیں, سلام کرتے ہیں ایک آرام طریقے سے, غصہ ہو کیا اسے, کیونکہ وہ بھی بیچارے مجبور ہیں جو پیچھے سے ان سے یہ کام کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سوچے ذرا ان کا کتنا بڑا, کہ وہ مجبور ہے بیچارہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے نا, کہ اگر جو صحیح کا ساحل ہے, جو واقعی مجبور ہے, جو بھوکا ہے, تو کیوں نہ ہم اپنی پریشانیوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگائیں جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ بھائی ان کو دیکھو ان کی مدد کرو. کسی کے آج کل اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی آسودگی دی ہے, تو آپ ذرا نکلیں نا, آپ نکلیں, تھوڑی سی ہیلپ کریں دوسروں کو, ایسے لوگ ڈھونڈیں جو واقعی سفید پوش ہیں, ان کی مدد کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ بھائی تم اپنے, یہ تمہارے ڈپریشن کا علاج ہے, یہ تمہارے ڈپریشن کا علاج ہے کہ تم اپنے سے کمتر کو دیکھو, دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو تمہیں سکون آئے گا, اور اگر تم دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھو گے تو تمہارے اندر جوش و جذبہ آئے گا آگے سے آگے بڑھنے کا دین میں, ٹھیک ہے. تو یہ تین چیزیں آگے بڑھیں. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں نا اس کا ذکر کرو, ٹھیک ہے, اس کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کو شکر کرو, کہ اللہ تعالیٰ ہر نعمت کا شکر کرے. اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دی ہیں کہ میں دیکھ سکتی ہوں, میں صبح کا وقت دیکھ سکتی ہوں, میں روشنی رنگ دیکھ سکتی ہوں. آنکھیں دی ہیں, کسی کو رنگ پہچاننے نہیں ہے, وہ کلر بلائنڈ ہے. سوچیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو چیزوں کا ایکچوئل کلر نظر آ رہا ہے, آپ کو چیزوں کا اصل ذائقہ محسوس ہو رہا ہے اپنی زبان پہ. تو ہمارے پاس شکر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں. تو یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو اگر آپ اس طرح پڑھیں اپنے اوپر رکھ کر, کیونکہ قرآن جو ہے نا رہتی دنیا تک سب کے لیے ہدایت کے لیے آیا, ہمارے لیے,
ٹھیک ہے. تو ہم اس صورت کو اس طرح اور آگے بھی آپ جب کبھی کوئی صورت پڑھیں تو اس پر غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ بار بار کہ کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے. تو ہم ایک ایک آیت کو لیں اور اس کو یہ سوچیں کہ اس میں میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, اس میں میرے لیے کیا حکم ہے. تو آپ کو آج یہ اس طرح, اب آپ سورہ زوحہ پڑھیں تو جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی کتنا ایک ڈپریس انسان کے لیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتائی ہیں. کہ پہلے اس کو پاسٹ کی نعمتیں بتائی ہیں کہ بھائی تمہارے ساتھ پاسٹ میں بھی تو میں نے تمہارا کتنا خیال کیا, تمہیں کتنی کتنی پریشانیاں سے نکالا, تو میں آگے بھی نکالوں گا. اور پھر نکلو اپنی ذات کے اس قول سے, ہر وقت اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو, اپنی پریشانیوں کو دیکھ رہے ہو, ذرا اپنے سے اوپر تو جا کے دیکھو. تم گھر پہ بیٹھے ہو, تمہارے سر کے اوپر مضبوط چھت ہے, تمہارے پاس اگر 2 وقت کا کھانا ہے تو تم تو بادشاہ ہو اپنے وقت کے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں جب ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں الحمدللہ تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. اچھا, اب اگر آپ اس صورت کو دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھیں یہ ہم نے جس طریقے سے یہ کلرڈ میں ہے تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں یہ ربو کا یہ کا جو ہے وہ آپ کے لیے, ٹھیک ہے, مخاطب واحد مذکر مخاطب کا لگا ہوا ہے یہاں پر کا, رب اسم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہاں ماں جو ہے وہ نہیں کے, تو یہ بھی یہ قرآن جو ہے میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گی. تو یہ جس طرح آپ نے علامات کے ذریعے پڑھا ہے نا تو یہ اس سے آپ کو اس پڑھنے میں بھی بہت ماشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو تا مربوطہ ہے یہ مؤنث کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ من جو ہے یہ حرف ہے. اولا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر کون سی کیفیت میں ہونا چاہیے تھا, جر میں ہے. ٹھیک ہے. مگر یا کی وجہ سے یا کے نیچے زیر نہیں ہوتا تو یہ یا تو پھر یہ اسی لیے اس کے نیچے زیر نہیں ہے مگر یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ لا جو ہے یہ ضرور کا ہے, سوف ان قریب. ٹھیک ہے. ان قریب کے لیے. تو یہ والی آپ کو اس سے جو آپ نے علامات سے پڑھا ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں آسانی ہوگی. تو یہ ایک آج کا ایک چھوٹا سا ہمارا لیکچر تھا جس میں جو ہے وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا سورہ زوحہ کو اور آپ کو کس طرح ہمیں قرآن کے اوپر پاؤنڈر کرنا چاہیے, ہمیں کس طرح قرآن کی چھوٹی صورتوں سے سٹارٹ کریں, اس کو پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں, اس میں اپنے لیے سبق لیں, ریفلیکشن لیں. یہی صحیح طریقہ ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا. یہی صحیح طریقہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے کوئی سبق لے کے اس میں سے نکالیں. ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو کچھ جو بھی میں نے پڑھا یا میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو سورہ زوحہ کی اس طریقے سے ڈیٹیل انشاءاللہ دوں. کوشش کروں گی کہ آگے بھی کچھ اور صورتیں جو ہے وہ 30 پارہ سے آپ سے اسی طرح شیئر کروں. ڈیلی تو نہیں ہو سکے گا مگر انشاءاللہ ویک میں ایک دن ہم اسی طرح چھوٹی صورتوں کو لے کر اور ان سے اپنے لیے سبق انشاءاللہ کچھ لیں گے اور اس پہ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو لیکچر کو یہاں پہ اینڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.